چلو اللہ کی جنت میں، چلو اللہ کی نعمتوں میں، چلو اللہ کی میزبانیوں میں۔ صحیح مسلم میں ہے، موسیٰ علیہ السلام مالک سے سوال کرتے ہیں، اللہ سب سے آخری جنتی کیسا ہوگا؟ سب سے آخری، نجات پانے والوں میں سب سے کم نمبر اس کے آئے ہیں۔ سیدنا موسیٰ پوچھتے ہیں یہ آخری جنتی کیسا ہوگا؟ مالک نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہ وہ ہے جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، گرتا پڑتا، اور جب جنت میں پورے صراط کو یہ کراس کرے گا اور مڑ کر دیکھتی ہوئی آگ کو دیکھے گا، کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ پہ جو احسان کیا ہے وہ کسی پہ بھی نہیں کیا، میں اس جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنے والوں، تپتی ہوئی دوپہر میں تپتی ہوئی دھوپ کے نیچے بیٹھے ہوئے کو دیکھو اور ذرا اپنی کیفیت کو دیکھو۔ آپ اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں ہیں، یہ دہکتی ہوئی دوپہر جون جولائی کی گرمی کے اندر باہر بیٹھا ہے۔ ارے یہ گرمی بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے۔ ایک گرمی وہ آنے والی ہے جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ راوی حدیث کہتا ہے میں نہیں جانتا اس میل سے مراد کیا ہے، کیونکہ سفر کی مسافت والے کو میل کہا جاتا ہے، اور جس لکڑی سے، جس سلائی سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے اس کو بھی میل کہا جاتا ہے۔ سورج اتنے دور ہوگا یا اتنے دور ہوگا میں نہیں جانتا۔ اس نجات کے بارے میں سوچئے۔ ہیٹر لگوانے والوں سردیوں میں، اے سی لگانے والوں گرمیوں میں، ململ کے کپڑے پہننے والوں گرمیوں میں، گرم اونی لباس اوڑھنے والوں سردیوں میں، یہ موسم کٹ جائیں گے، یہ موسم گزر جائیں گے، یہ ایام ختم ہو جائیں گے۔ ایک گھڑی وہ آنے والی ہے جب یا دہکتی ہوئی آگ ہے یا جنت کی نعمتیں ہیں۔ اس کے لیے کبھی فکر، اس کے لیے کبھی سوچ، اس کے لیے کبھی پلاننگ، اس کے لیے کوئی ٹینشن، اس کے لیے کوئی ارادہ؟ وہ پورے صراط کو کراس کرنے کے بعد کہے گا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس دہکتی ہوئی آگ سے مجھے بچا لیا۔ حدیث میں آتا ہے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت نمودار ہوگا، بڑا خوبصورت، بڑا سائیدار۔ وہ بندہ اس درخت کو دیکھے گا اور کہے گا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے، میں اس کا پانی پیوں، میں اس کا پھل کھاؤں، میں اس کی چھاؤں میں آرام کروں۔ مالک فرمائے گا بندے اگر میں نے تجھے یہ درخت دے دیا تو پھر تیری تمنائیں بڑھیں گی، تو اس کے بعد اور ڈیمانڈ شروع کر دے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ بس پہلی اور آخری درخواست ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگتا، بس اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک اپنے بندے پر رحمت کرتے ہوئے اس کو اس درخت کے نیچے بٹھائے گا، یہ اس کا ٹھنڈا پانی پیے گا، یہ اس کے چھاؤں میں بیٹھے گا، یہ اس سے لذت لے گا۔ تھوڑی دیر بعد کچھ فاصلے پر ایک اور درخت نمودار ہوگا۔ اب یہ بندہ کوشش تو کرے گا کہ صبر کر لے، لیکن یہ چیز ایسی دیکھ بیٹھا ہے کہ اس سے صبر ہوگا نہیں۔ کہے گا اللہ ایک درخواست اور ہے، وہ جو درخت ہے نا مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک اس کو اس کا وعدہ یاد کروائے گا، بھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ نہیں مانگتا۔ کہے گا اللہ بس اے آخری ہے، اور نہیں مانگدا، اے میں نے دے چھاڑا، اس کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ اس کو اس کے نیچے بٹھا دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد تیسرا درخت نمودار ہوگا جنت کے دروازے پر، اس کے قریب۔ یہ کہے گا اللہ وہ جو درخت ہے نا اگر مجھے اس کے نیچے پہنچا دے۔ مالک کہے گا بھی تو نے وعدہ کیا۔ کہے گا تیری عزت کی قسم یہ آخری اور کچھ نہیں مانگتا، بس یہ آخری۔ اللہ کہے گا چل اس کے نیچے بیٹھ جا۔ یہ اس درخت کے نیچے بیٹھے گا۔ اہل جنت، جنت کی نعمتیں، جنت کی نہریں، جنت کی لذتیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ایک بالشت جگہ جنت کی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے مل کر بھی اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ جنت، جنت، اللہ تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے مولا کہ جتنے تیرے گھر میں بیٹھے ہیں اللہ ہم سب سوال کرتے ہیں مالک ہمیں قیامت کے دن جنت الفردوس میں جگہ اپنی رحمت سے عطا فرمانا۔ وہ کہے گا اللہ بس اور نہیں مانگتا، آخری ہے۔ یہ اہل جنت کو دیکھے گا، ان کی نعمتوں کو دیکھے گا، کہے گا اللہ اگر اس جنت میں داخل کر دینا اور کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا، جا۔ اب یہ جنت کی طرف بھاگے گا۔ خیل الیہ انہا ملآ، اس کے دل میں
یہ خیال انگڑائی لے گا کہ جنت تو بھر گئی، جاواں کتھے، حوروں کی شادیاں ہو گئی، محلات پہ قبضے ہو گئے، کوئی جگہ بچی نہیں ہے، جنت تو بھر گئی، یہ واپس آ جائے گا کہ اللہ کہاں جاؤں، جنت میں جگہ ہی نہیں ہے۔ مالک فرمائے گا میرے بندے کیا تو راضی ہے تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی دنیا کے کسی بادشاہ کی پوری بادشاہت ہوتی ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں، اتنی بڑی جنت میں راضی ہوں۔ مالک فرمائے گا یہ تیرے لیے وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ وَمِثْلُ ذَلِكَ، اس طرح کی ایک اور جنت، ایک اور جنت، ایک اور جنت، کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی۔ اللہ فرمائے گا 10 جنت اس طرح کی اور انعام لے لے، کہ اللہ میں راضی، اللہ میں راضی ہو گیا۔ مالک فرمائے گا بندے مانگ، کیا مانگتا ہے، کیا تیری تمنائیں ہیں، کیا تیری خواہشات ہیں؟ بندہ کہے گا اتنی جنتیں ملنے کے بعد اللہ پھر کہہ رہا ہے اور کیا مانگتا ہے؟ وہ اپنی ساری ڈیمانڈ کی لسٹ شروع، اریدو کذا اریدو کذا اریدو کذا، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے۔ میں اللہ کہے گا تیرے لیے دے دیا، یہ بھی تیرے لیے۔ بندے کی ساری تمنائیں ختم۔ مالک کہے گا بندے مانگ، کہے گا اللہ بس اب مانگنا ہی نہیں آتا، جتنا مانگنا تھا مانگ لیا، وہی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے۔ مالک اس کو اپنی نعمتیں خود یاد کروائے گا، اولا تريد كذا، بندے فلاں نعمت نہیں چاہیے، اريد كذا، ہاں یہ بھی چاہیے، جا یہ بھی تیرے لیے، جا یہ بھی تیرے لیے، یا عبدی سل منی كذا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا، یہ مانگ لے میں تجھے دے دوں گا۔ بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دے رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ یہ جنت کا آخری جنت یہ ہے، یہ نجات پانے والوں میں 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہے، 60 لگا کر پاس ہوا ہے، یہ سب سے کم درجے کا جنتی ہے۔ اللہ جو سب سے اعلیٰ درجے کے جنتی ہیں ان کی شان کیا ہے؟ مالک فرمائے گا موسیٰ علیہ السلام وہ تو وہ ہیں جن کو میں نے وہ کچھ عطا کرنا ہے جو نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کے دل اور دماغ پہ اس کی سوچ ہی آئی ہے۔ نجات پانے والے وہ انسان جو جہنم کی آگ سے بچ گئے، جو دنیا کی زندگی 70 سال 80 سال گزارنے کے بعد جہنم کی آگ سے بچ کر رب کی جنتوں میں داخل ہو گئے۔ آئیے اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں وہ کون ہیں۔ مالک فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، اور میرا اللہ قسم نہ بھی اٹھائے تو اللہ سے پیاری اور سچی بات کرنے والا کون ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے پیاری بات کون کر سکتا ہے، اللہ سے سچی بات کون کہہ سکتا ہے؟ لیکن مالک قسم اٹھا کر کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، ساری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، بربادی میں ہے۔ کیسی بربادی؟ آپ انڈیا پاکستان والے کسانوں کو جانتے ہیں نا، مزرعے میں کام کرنے والوں کو۔ انسان جب فصل اگانے کا موسم ہو وہ سوتا رہے، وہ آرام کرتا رہے، نہ پانی لگائے، نہ سپرے کرے، نہ بیج ڈالے، نہ محنت کرے، نہ جڑی بوٹیاں جو بن گئی ہیں ان کی صفائی کرے، تو جب لوگوں کے ٹرک بھر بھر کے گھر میں جائیں گے اس کی تو ریڑھی بھی نہیں آئے گی۔ کیا خیال ہے؟ کیوں؟ جب موسم تھا فصل اگانے کا یہ سوتا رہا، جب موسم تھا محنت کرنے کا اس کو یہ فکر نہیں تھی۔ اب لوگوں کا غلہ بھر بھر کے گھر میں آ رہا ہے، سٹور ہو رہا ہے، اور یہ منہ لٹکا کر واپس آ رہا ہے۔ اس وقت ہر بندہ اسے کیا کہے گا کہ کسی کا قصور نہیں ہے، اللہ نے تو بارش برسائی تھی، نہروں کا پانی تو آیا تھا، لیکن تو نے جب موسم تھا اس وقت محنت نہیں کی۔ سمجھ آ گئی مثال؟ لوگوں آج میرا اور آپ کا موسم ہے، ابھی موت نہیں آئی، ابھی ہمارا موسم ہے۔ اس موسم میں اگر ہم نے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت کے سودے کر لیے تو پھر یاد کر لیجئے ہم قیامت کے دن منہ لٹکانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کی رحمت سے ہمارے منہ روشن ہوں گے۔ اور جس نے ان دنوں میں، ان ایام میں، اے جہاں میٹھا اگلا جہاں کہیں ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، مولویوں کا تو کام ہی ڈرانا رہتا ہے۔ مزے کیجئے، آرام کیجئے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، جی رات نا وہ بڑا اچھا ڈرامہ لگا ہوا تھا تو کافی رات اسی میں گزر گئی تھی، ظہر کی